دعا کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور تفصیلی تفسیر میں آج ہم سورۃ الدہر شروع کریں گے۔ سورۃ الدہر سے پہلے ہم نے سورہ قیامہ مکمل کی تھی، اور اس سورہ قیامہ میں ہمیں کتنا زیادہ قیامت کے بارے میں اور جو نشانیاں ہیں، ساری ابتدائی نشانیاں، اس کے بارے میں ہمیں پڑھا اور ہم نے سب کچھ سیکھا۔ ابتدائی نشانی میں یعنی کہ یہ بھی بتایا گیا تھا اس میں کہ ہر بندے کی جو قیامت ہے وہ اس کی موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور موت کا پورا منظر اس میں پیش کیا گیا، اور پھر انسان کو جھنجھوڑا گیا، اس کو غفلت سے نکالنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غفلت سے نکالنے کے لیے ساری آیات جو ہے وہ نازل کی، اور انسان کو سمجھایا ہے کہ تمہیں غفلت میں نہیں رہنا، یہ زندگی جو ہے وہ ایک تمہارے لیے ایک محدود مدت کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ تو وہی جو ہم نے عارضی زندگی کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، تو وہی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اور ہم نے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی نشانی کا ذکر کیا تھا کہ میں نے ہی تمہیں نطفے سے پیدا کیا، اور مرد اور عورت بھی میں ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں، اور یعنی کہ جب یہ چیزیں میں کرتا ہوں تو پھر تم جو ہے کیوں نہیں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وہی جو بیسک بات ہم کہیں کہ یہاں پہ دوبارہ اٹھنے پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جو عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کا وہ مضبوط کیا جا رہا ہے یہاں پہ، مطلب تمام پوری انسانیت کا جو عقیدہ ہے دوبارہ اٹھنے کا وہ مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ مکے والوں کے آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا جو عقیدہ تھا دوبارہ اٹھنے کا وہ جو ہے وہ مانتے ہی نہیں تھے، ختم ہو چکا تھا، بالکل تبدیل ہو چکے تھے عقائد۔ حالانکہ تمام کی تمام یہ ساری باتیں قیامت کا تذکرہ اور دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، آخرت، جنت، جہنم، حساب کتاب، اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے تھے جتنے بھی آئے سارے، جو کہ عیسائیوں کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب نے یہ تمام کی تمام باتیں بتائی تھیں اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تبدیلی کر لی اپنی طرف سے، اور ان کے عقائد جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے، تبدیل ہو چکے تھے اس بارے میں۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی بہت سارے لوگ کیونکہ جب تک کہ جڑے نہیں رہیں گے، پڑھتے نہیں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے اور کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا، تو اس وقت تک ان کے عقائد جو ہے، کیونکہ انسان وہی دیکھیں نا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو انسان ہے اس کا روٹ میں نسی ہے، نون سین یا بھی ہے، کہ نسی مطلب یہ بھلکڑ ہے، تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے، ذکر ہے، ذکر مطلب یہ بار بار یاد دہانی، بار بار یاد کرنا اس کو، اور جو ہے وہ تاکہ اس کو یاد رہے کہ میرے اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سورۃ دہر جو ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ دہر کا ایک دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، سورۃ الانسان بھی ہے، اور اس میں بھی کچھ انہی آیات جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں، انہی آیات کے حوالے سے ہی ملتا جلتا ٹاپک ہے، کہ انسان کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی کہ کیسے پیدا ہوا انسان، اور اس کی حقیقت کیا ہے انسان کی، اور اس کو سمجھنا چاہیے، مطلب غور و فکر کرنے کے لیے ایک وہ دیا گیا ہے ان آیات میں انسان کو، کہ وہ غور و فکر کرے کہ آخر سوچے تو صحیح کہ اس کی پہلے کیا حیثیت تھی اور اب کیا حیثیت ہے اس کی، اور وہ تو بھول جاتا ہے نا، وہ تو یہ سمجھتا ہے بس اس کو دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سورۃ دہر کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور جمہور کا نقطہ نظریہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، یعنی کہ زیادہ تر علماء کرام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ دہر کا معنی ہے زمانہ دراز۔ دہر کا معنی کیا ہے؟ زمانہ دراز، وقت کا ایک لمبا عرصہ، جب سے کائنات شروع ہوئی، جب سے لے کر اختتام تک،
یعنی جب سے کائنات شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں اس کائنات میں جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی بات آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی. ٹائم اینڈ اسپیس یہ ذرا آپ گوگل کر کے دیکھیے گا. آپ لوگوں کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے تو آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیے گا ٹائم اینڈ اسپیس. یہ بہت زیادہ ٹرم یوز ہوتی ہے. اور ٹائم اینڈ اسپیس یعنی کہ ایک وقت جو ہے وہ شروع ہوا ہے. ہمیں یہاں پہ ایک وقت دیا گیا اور ایک جگہ دی گئی ہے نا, ایک جگہ بھی دی گئی, وقت بھی دیا گیا. تو یہ وقت جو ہے وقت کا ایک لمبا عرصہ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے, جب سے لے کر اختتام تک, اینڈ تک. تو دہر لفظ میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے. ایک تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے وقت, دہر جو میننگ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب سے کائنات شروع ہوئی, جب سے وقت شروع ہوا ہے, جب سے لے کر اختتام تک, جب یہ ختم ہو جائے گی کائنات, جب تک, ہاں جب تک, اس وقت تک جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ دہر کہلائے گا. اور اس میں غلبہ اور قہر دونوں معنی آتے ہیں اس میں. اور دہر, اس کو دہر اس لیے کہتے ہیں دہر کہ جس چیز پر گزرتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے. دہر جس چیز پہ گزرے گا اس پر غالب آ جاتا ہے. اور دہر کا تعلق مشیت الہی سے بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ وہی الدہر ہے. زمانے کو گالی نہ دو کہ اللہ وہی الدہر ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے زمانہ, وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے, اللہ وہی الدہر ہے. اور اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں السجدہ اور الدہر پڑھا کرتے تھے. اور اس کے 2 رکوع ہیں. ہین جو ہے, ہین ایک ہین لفظ ہے, ابھی آئے گا اسی میں ہی. اور اس سے پہلے بھی آپ نے ہین نہیں پڑھا, ہے حلوے والی ہے, یا اور نون, ہین. اس سے پہلے بھی میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. ہین ایک مخصوص وقت, دہر میں سے ایک مخصوص وقت, یعنی کہ ہمیں جو یہ زندگی دی گئی ہے, حیا بھی اسی سے ہی ہے, ہمیں جو یہ زندگی دی گئی ہے ہماری پیدا ہونے سے لے کر ہماری موت تک, یہ ہین کہلاتا ہے. وقت کا ایک مخصوص حصہ ہمیں دیا گیا ہے, ہین, ٹھیک ہے. جبکہ وقت دہر جو شروع سے ہے, جب سے کائنات بنی ہے اس کے آخر اختتام تک دہر کہلائے گا, ٹھیک ہے. ہمیں ہین دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آگے اس میں ذکر آئے گا. تو اس کے 2 رکوع ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے دن فجر میں السجدہ اور الدہر پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اتنا سمجھ میں آ گیا دہر کے میننگ کیا ہیں اور ہین کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. اب شروع کرتے ہیں آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت محدود, من الدہر زمانے میں سے, لم کہ نہ, یکن تھا وہ, شیئن کوئی چیز, مذکورہ قابل ذکر. اب دیکھیں یہاں پہ ایک وقت کہا گیا اور یہ پورا زمانہ کہا گیا دہر میں. جو آپ اس کی اردو ترجمہ دیکھیں, ایک وقت یعنی کہ ایک محدود وقت ہے, اور من الدہر زمانہ غیر محدود ہے, ان لمیٹڈ. اور ہین جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, ایک مخصوص حصہ جو ہمیں زندگی کی صورت میں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ایک پوری جو ہین دیا گیا, ایک عرصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو دہر, اس کو دہر آیا. اب یہاں پہ حل کہا گیا ہے کہ کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت. یہاں حل کے جو میننگ ہیں وہ خط کے معنی میں, یعنی یقیناً آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے, کہ نہ تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر, یعنی کہ یقیناً انسان کے اوپر ایک وقت دیا گیا ہے. اس کو جو جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان کو ایک وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے. یقیناً آیا ہے, گزرا ہے انسان پر, یعنی حضرت انسان, اس میں جنس, یا پھر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں جو کہ ابو البشر ہیں. تو ہین جو ہے وہ وقت محدود مدت کا, اور الدہر جو ہے وہ طویل مدت کا غیر محدود زمانہ. تو نہ تھا انسان کوئی قابل ذکر چیز جس کا ذکر کیا جاتا, تو جس کا تذکرہ ہوتا, یعنی کہ انسان پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اگر ہم پیدائش دیکھیں تو اس سے بھی پہلے ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو سب سے پہلے تو تذکرہ ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے, سورۃ البقرہ میں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں انسان بنانے والا ہوں ایک, ٹھیک ہے نا, اس وقت وہ تذکرہ ملتا ہے. لیکن دوسری مخلوقات موجود تھیں, فرشتے موجود تھے اور دوسری مخلوقات موجود ہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن انسان کا جو تذکرہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ, ایک جانشین. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ وہ کیا کرے گا, خون بہائے گا جا کے, ہے نا, فساد کرے گا, دنیا میں جا کے فساد کرے گا. تو وہ تذکرہ جو ہے وہ پہلا ملتا ہے. لیکن اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا بھی ایک بحیثیت انسان کے بحیثیت جو نوع انسانی ہے وہ جو شروع ہوئی اس کا بھی تذکرہ اس وقت شروع ہوا, باقی مخلوقات پہلے تھیں. اور ہر
الگ الگ انسان کو دیکھیں تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے کسی کا، اب 1 سال کے بعد جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کا تو ہمیں نہیں ابھی تذکرہ نہیں ہے، نہ کوئی نام و نشان ہے، نہ کوئی ذکر ہے، ان کا کچھ نہیں پتہ ان کا، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں اور اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ سورۃ البقرہ میں جب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بنانے والا ہوں انسان، اس حوالے سے اس وقت اس کا تذکرہ ہوا، پہلے اس سے پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور مخلوقات موجود تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے. ایک وقت تھا جب اس کا کوئی ذکر نہ تھا، کوئی نام نہ تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اگر ہم انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام دیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین میں یا اس کائنات میں انسان نامی کوئی چیز نہ تھی، اور کسی مخلوق کو بھی انسان نام کی یا انسان جیسی کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی. یعنی کائنات میں اور چیزیں تھیں، اس کا ذکر بھی تھا، لیکن انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو پہلی دفعہ ذکر کہاں ہوا؟ جو سب کو معلوم ہے، فرشتوں کی مجلس میں ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو یہ پہلا ذکر ہے جو انسان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. اس سے پہلے فرشتوں کے لیے خیال بالکل نیا تھا، اس سے پہلے انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا؟ تو یقیناً ایسا ہو چکا ہے کہ حل اتا، یعنی یقیناً آیا انسان. تو اگر دہر کو اول وقت سے لے کر آخر وقت تک کا وقت شمار کیا جائے تو انسان آغاز سے نہیں ہے. دہر میں انسان آغاز سے نہیں ہے بلکہ بعد میں آیا ہے. اور اگر اس سے آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ہر انسان مراد لیا جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہی اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. مثلا آج سے 1 سال بعد آج کے دن کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ آج کہاں ہے؟ اس کا کوئی نام ہے، کوئی ذکر، کچھ بھی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اس کا کچھ بھی وجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن ہم بندوں کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ماں کے پیٹ میں جب ایک انسان کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے تو بھی روح پڑنے سے پہلے اس پر جو مرحلے گزرتے ہیں، 40 دن تک نطفہ، 40 دن تک علقہ، 40 دن تک مضغہ، تو پھر اس کے بعد اس میں روح آتی ہے نا. تو وہ جو 120 دن گزرے، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 120 دن 4 مہینے بنتے ہیں نا. تو پھر اس جو عرصہ گزرا ماں کے پیٹ میں تو وہ بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے. نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی کہ کیا چیز ہے. اگر اس شیپ میں انسان کو کوئی وجود سامنے رکھا ہوا ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، زید ہے یا خالد ہے. کوئی نام نہیں دے سکتے اس کو نا، کون ہے کون نہیں ہے. تو اس کا کوئی ذکر کرنا بھی پسند نہیں اس وقت کرتا، ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر ابتدائی جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے، اس سینس میں کہ ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اور اس سچویشن میں اس کے چھپانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے نا کہ ظاہر ہے کچھ ابھی پتہ ہی نہیں ہے. تو لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا. تو اس کی وہ حالت، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی بات کرے یا وہ موضوع گفتگو بنے. اس وقت ہم اس کو موضوع گفتگو نہیں بناتے نا، اس بچے کو یا جو بھی ہوتا ہے، یا اس کا کوئی نام ہو یا شہرت ہو یا اہمیت ہو، کچھ بھی نہیں. نام بھی کب رکھا جاتا ہے؟ جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے اس وقت رکھا جاتا ہے اس کا نام جو ہے. یہ سب انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے. تو سورہ قیامہ میں انسان کی موت کا ذکر ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ذکر کچھ عرصے پہلے بعد نہیں رہتا. مرنے کے بعد بھی کچھ عرصے تک، جب تک اس کی اولاد، اس کی اپنی اولاد زندہ رہتی ہے یا اس کے پوتے پوتیاں اس کی زندگی میں رہے، تو وہ اب ان سے بھی پہلے کے، مجھے تو نہیں یاد میرے دادا کے کون تھے، مجھے اپنے دادا تک کا یاد ہے، نانی نانا تک کا یاد ہے، اس سے پہلے کے اتنا یاد نہیں ہے. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو لیکن اتنا کوئی یاد نہیں کرتا. اپنے والدین اور اپنے جو والدین ہوتے ہیں دادا دادی تک ہی عام طور پر ہی ہوتے ہیں، نہیں یاد رہتے، کون نام بھی نہیں پتہ ہمیں کہ کون تھے. ہاں بتا بھی دیں تب بھی جب ہو سکتا ہے نہیں. جب ہم جیسے کہ ہم مغفرت کی بھی اگر دعا کرتے ہیں، ہم زیادہ کہاں تک کرتے ہیں؟ دادا دادی تک، نانی نانی، تو وہیں تک ہی ہمیں یاد رہتا ہے نا. اس سے پہلے کہ بتائے بھی ہوں گے اگر نام تو ہمیں یاد نہیں ہے نا. تو انسان کا تذکرہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کچھ دو نسل کے بعد، ایک نسل کے بعد ختم ہونے لگتا ہے نا. تو یہی کہا جا رہا ہے اس کا کوئی ذکر کچھ عرصے بعد نہیں رہتا. اس طرح مرنے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو انسان ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آیا، قابل ذکر نہیں ہے. جو کہا گیا نا مذکورہ، قابل ذکر نہیں ہے. انسان اپنی حیثیت دیکھے کہ میں ایک مخصوص ہین کے لیے آیا ہوں. اللہ نے اتنا لمبا دہر بنایا، اتنا لمبا عرصہ بنایا، اور مجھے کیا دیا گیا؟ ایک بہت چھوٹا سا وقت دیا، اسی میں قابل ذکر ہوں. بس وہی ٹائم ہے اصل میرے کام کرنے کا، ہین جو ہے.
تو اسی طرح سے مرنے سے پہلے کوئی اس کا ذکر نہیں تھا. انسان ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں. اب آگے آیت میں بتا رہے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک ہم پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے جلے مخلوط. اس نطفے کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ملا جلا ہے یا مخلوط ہے. نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اسے. اب فوراً مقصد بتا دیا کہ ہم آزمائیں گے اسے. فجعلناہ تو بنایا ہم نے اسے سمیعاً خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. یہ جو آیات ہوتی ہیں نا ان میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بعد یہی بات کیوں کہی کہ فجعلناہ خوب سمیعاً بصیرا. یہی کیوں بتایا کہ کوئی اور بھی تو خصوصیت ہے نا. ہاں تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. تو یہ خاص طور پر خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا یہاں پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تخلیق کیا وہ کچھ نہ تھا انسان نطفے سے. نطفہ بوند یا خطرے کے لیے آتا ہے. نطفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بوند یا خطرہ. اور پانی کے وہ چند خطرے جو کہ ڈول میں رہ جاتے ہیں اس کے لیے ابتدائی طور پر نطفے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی عام لغت میں مثلا آپ پانی پیتے ہیں تو گلاس میں نیچے چند خطرے رہ جاتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھیں پانی پیا آپ دیکھیں کہ چند خطرے رہ گئے وہ تو نہیں ہمارے منہ میں جاتے. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ نطفہ کہلاتے ہیں عام لغت میں. مثلا آپ پانی پیتے ہیں تو گلاس میں نیچے چند خطرے رہ جاتے ہیں اس لیے اس کے لیے نطفے کا لفظ آتا ہے. تو صاف نتھرے پانی کے لیے بھی آتا ہے نطفے کا لفظ. پھر یہ لفظ معروف ہے منی کی اس بوند کے لیے نا جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں اور جس سے انسان پیدا ہوتا ہے جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. کیا نطفہ تھا وہ. اب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ امشاج. امشاج جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے میم شین جیم. مشج. مشج کہتے ہیں ملانا خلط ملط کرنا. بعض نے کہا ہے کہ یہ مشیج کی جمع ہے امشاج. یعنی کہ جس طرح سے یتیم کی جمع ہے اتمام تو اسی طرح سے مشیج کی جمع ہے امشاج مخلوط ملا ہوا. کیوں کہا ایسا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق دونوں مرد اور عورت کے نطفے کے ملاپ سے ہوتی ہے. سپرم اور اووم سے بنتا ہے انسان. ہاں اس کو جو مل جاتا ہے نطفہ جو بنتا ہے نا اس کو جی دونوں کو ملا کے اس سے بنتا ہے. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک نطفہ جو دیکھنے میں آنکھ سے نظر نہیں آتا ایک سیل ہوتا ہے اور وہ بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر پوری ایک پروگرامنگ ہے ٹھیک ہے انسان کی کہ انسان کس شکل کا ہوگا جنس کیا ہوگی لڑکا ہوگا لڑکی رنگ کیسا ہوگا اسی میں ساری پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے. کیا اس کی عادتیں ہوں گی اس کی آنکھیں اس کے بال وغیرہ وغیرہ تو وہ سارا اس نطفے میں موجود ہوتی ہے ساری پوری پروگرامنگ. جس طرح ایک بیج میں درخت کی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ وہ کتنا کون سے پھول نکلیں گے بیچ میں. اگر ہم نے کیلے کا کسی بھی پھل کا لگایا ہے تو اس سے پھل نکلے گا. امرود کا لگایا ہے تو امرود نکلے گا اور آم کا لگایا ہے تو آم کی گٹھلی جو بیج ہے اس سے آم نکلے گا. سوری پروگرامنگ ہے نا اس میں. تو اسی طرح اس نطفے میں کئی عناصر ہوتے ہیں جو نطفہ امشاج ہے. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ. اب وہ بتایا جا رہا ہے کیوں کہ ہم آزمائیں اسے. آزمائش ہے ٹیسٹ ہے نبتلی تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. ہم سب یہاں پہ امتحان کے لیے آئے. یہ یاد رکھیں ہم کہ ہم سب یہاں پہ امتحان کے لیے آئے ہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. دنیا کے مختلف ٹیسٹ دنیاوی تعلیم کے ہم کتنے ٹیسٹ جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں لیکن ایک ٹیسٹ وہ ہے جو ہر وقت ہوتا ہے. یہ والا ٹیسٹ جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے آزمائش یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے ہمارا. ہر لمحے ہو رہا ہے. گھر میں ہے یا باہر ہے حالت عبادت میں ہیں کچھ خرید رہے ہیں کچھ بھی کام کر رہے ہیں دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں پرسنل کام کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں. ہر وقت ہمارا امتحان ہے. تو الدہر کے درمیان میں ایک ٹائنی سا ٹائم سلاٹ ہمیں دیا گیا ہے ہین کی صورت میں اس زندگی کی صورت میں جو کہ ہین کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے. اسی میں ہمارا کیا ہے ٹیسٹ ہے. ہم اس میں ہاں ہر عمل میں ہمارے عبادات میں بھی ہیں معاملات میں بھی ہیں اخلاقیات میں بھی ہیں ہر چیز میں جی اور وہ وہی عمل کیا ہونا چاہیے. کون سا عمل اوپر اٹھے گا؟ اعمال صالح اوپر اٹھے گا. تو یہ ایک ٹائم سلاٹ ہمیں ملا ہے. کس کے لیے ملا ہے؟
ٹیسٹ کے لیے ملا ہے، اور اس آزمائش کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سمیعم بصیرا، تو بنایا ہم نے اسے خوب سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی اللہ نے انسان کو کان آنکھ دے کر پیدا کیا، اور یہ کان آنکھ کہاں تک جاتے ہیں؟ دل تک جاتے ہیں۔ دل میں کیا ہے؟ انسان کی سوچ ہے، سمجھ ہے، دل کے ارادے ہیں، نیتیں ہیں، دل بھی سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بصیر کا لفظ آیا ہے، بصیر یہاں پہ آپ دیکھیں دل سے ہی ریلیٹڈ ہے، بصیرت جو ہے نا، کہ دل کی آنکھ بصیرت کہلاتی ہے نا، کہ میں نے دل سے یہ دیکھا، ہاں دل کی آنکھ سے دیکھنا، تو وہ وہی بصیرت ہے، دل سے تعلق ہے اس کا۔ تو انسان کی غور و فکر کی صلاحیتیں تاکہ وہ اچھے برے میں فرق پہچان سکے، ہدایت گمراہی کا فرق جان سکے، اور پھر کیا کہا گیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم ہدایت دی ہم نے اسے راستے کی، خواہ شکر گزار ہو اور خواہ ناشکرا ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ اور پھر ہدیناہ سبیلا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، بیان کر دیا اس کو کہ اصل راستہ کیا ہے، کس کے ذریعے بتایا ہمیں راستہ کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان کے اندر شعور موجود ہے، ہم نے جو پہلے بھی کتنے ہم نے جو وہ بات کی تھی نا، نفسوں کی بات کی تھی، نفس لوامہ ہے اور نفس امارہ ہے، یہ ہماری جو نفس مطمئنہ، ہم نے نفسوں کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے، ضمیر رکھا ہے انسان کے اندر، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان بھٹک جاتا ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ راستہ دکھایا۔ کس صورت میں؟ پیغمبروں کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس بھی کیا تھا؟ ہین ہے، ایک مخصوص حصہ انسانی کی شکل میں آئے نا پیغمبر سارے رسول، تو ان کے پاس بھی ایک مخصوص وقت تھا، وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر کیسے ہدایت کرے گا؟ دوسرے آئے، لیکن ہاں پھر وہ بھی اگر ختم ہو گئے پیغمبر کا سلسلہ تو کتاب موجود ہے نا، یہ کتاب موجود ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اصل راستہ کیا ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ اب امتحان کیا ہے؟ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھا یہ جا رہا ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ خواہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے میرا بندہ۔ اب میں دیکھوں گا کہ میرا بندہ شکر گزار ہے یا ناشکرا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں امتحان کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ شکر گزار ہے کہ نہیں یا ناشکرا ہے۔ تو طویل زمانے کا چھوٹا سا وقت جس میں ہمیں زندگی ملی، اس زندگی میں ہمیں اس زندگی کی نعمت کے ساتھ ہمیں عقل ملی، سمجھ ملی، ہدایت ملی۔ اب دیکھا ہی جا رہا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں، اپنے لیے کیا کماتے ہیں۔ اس زندگی کے اختتام پر ہمارے لیے انجام ہے نا، اسی کتابوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا ہمیں کہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اختتام حساب کتاب ہے، پھر جنت و جہنم کے بارے میں ہے، یعنی جنت یا جہنم، پھر جزا و سزا ہے۔ پھر جس نے یہ وقت جیسا گزارا ہوگا اس کے مطابق اس کو اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی انسان اس حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا؟ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ انسان کچھ نہیں تھا نا، ٹھیک ہے۔ ایک وقت گزرا جب وہ مٹی اور کیچڑ کی شکل میں تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کے پتلے یا ڈھانچے پر کتنے مرحلے گزرے جو ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، تراب، طین، سلسال، فخار، ایک کے بعد ایک مرحلہ۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، ایسا ہو چکا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ بن گیا، اس میں روح ڈالی گئی، وہ سوچ سمجھ والا بن گیا، ہوش والا بن گیا، تو اب اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے انسان کو کہ سوچو تمہاری تخلیق کیا۔ سورۃ الدہر کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورۃ الانسان بھی ہے نا، کہ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس میں۔ تو وہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سوچو تمہاری تخلیق کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا، کیوں عقل سمجھ دی، کیوں راستہ دکھایا، کیوں اچھے برے کی تمیز دی، کیوں انبیاء بھیجے، یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنی من مانی کرو، اس لیے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اگر تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سب کھیل تماشے کے طور پر نہیں دیا گیا، یہ زمین و آسمان اور کائنات کی پیدائش اور ہمیں زندگیاں ملنا، ہمیں نعمتیں ملنا، زندگی کی نعمت ملنا اور دوسری نعمتیں ملنا، یہ سب کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان بھی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی میں پیدا کیا، ایک گھر میں ہمیں والدین دیے، بہن بھائی دیے، ساری نعمتیں دیں، کھانا پینا دیا، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس میں اصل ان آیات میں کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شکر گزار ہے
یا کتنا ناشکرا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ۔ تو آسمان و زمین کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنائے گئے، اور نہ انسان۔ تو انسان کے لیے اترانے کا، اکڑنے کا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت تھا وہ کچھ نہ تھا، اور دنیا میں ایک وقت آئے گا، دنیا میں اس کا کوئی نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ملا ہے، اور اس میں خود کو نمایاں کرنے کے لیے، دنیا میں بہت بڑا بننے کے لیے اور سرکشی کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق اور اپنی ہستی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے۔ دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا کوئی ٹیسٹ ہو تو کتنا ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کتنا پڑھتے ہیں، بچوں کو کتنا ہم ڈانٹ کے پڑھاتے ہیں کہ غلط نہیں کر کے آنا، کتنا ہم خود بھی جب ہم پڑھتے تھے، پڑھائی کرتے تھے تو یہ ہمارا ذہن میں ہوتا تھا نا کہ ہمیں اچھا پڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اور بچوں کو بھی ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا پڑھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پوری طرح ہم الرٹ ہو کر کام کرتے ہیں کہ یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ نہ رہ جائے، میرا یہ پیپر نہ نکل جائے، یا اس میں یہ میں نے یہ ٹاپک کور نہیں کیا ہے، یہ نہ ہو جائے۔ لیکن جو ہمارا پوری زندگی کا امتحان ہے، اصل امتحان ہے، اس کے بارے میں ہم اس طرح الرٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو ہوش و آواز کے ساتھ ٹیسٹ دیتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس زندگی کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل استعمال کیے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، غلط ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جانے دیتے ہیں، ہر چیز کو جانے دیتے ہیں، نارمل لیتے ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، یہ بات تو 20ویں صدی میں آ کر پتہ چلی نا، اس سے پہلے تو نہیں پتہ چلی تھی۔ جب یہ 7ویں صدی میں قرآن پاک اترا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، کوئی ریسرچ نہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سیل میں کیا ہے، عورت کی کیا چیز اور مرد کی کیا چیز ملتی ہے جس کے نتیجے میں انسان وجود میں آتا ہے، کچھ نہیں پتہ تھا۔ تو یہ آیت قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے۔ اگر قرآن کی یہ بات سچی ہے تو باقی باتیں بھی سچی ہوں گی نا، یقیناً ماننا ہوں گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات ہے، اور اس کو ایک صداقت اور حقیقت کے طور پر لینا ہوگا، اور اس کا انکار اپنے لیے ہی نقصان دہ۔ ایک طرف انسان کو اس کی اصلیت بتائی گئی کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، اور نمبر 2 کیا چیز بتائی گئی کہ اس کا نطفے سے آغاز ہوا، یعنی آغاز کتنی باریک اور حقیر سی چیز سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے عروج پر پہنچایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ سورۃ المومنون میں آتا ہے نا کہ ثم انشأکم خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ہم نے تمہیں اٹھایا اور پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں احسن مطلب اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت ہے کہ، اور کتنا احسن خالقین ہے کہ وہ بہترین تخلیق کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ ہم نے ہی تمہیں اٹھایا اور ہمیں تمہیں پیدا کیا، یعنی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اٹھایا، گرو کیا، ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر انسان خد و خامت اس کا جو جوان ہوتا ہے مکمل، اور پھر آپ دیکھیں اس کی کتنی صلاحیتیں اس کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی کتنی انسان پروان چڑھتا ہے نا۔ اس کا سب سے جو انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے؟ دماغ کی نا، ذہن کی وجہ سے ہے نا، وہ ذہن اس کا پروان چڑھتا ہے، اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیتا ہے انسان جو ہے نا۔ تو وہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، وہ جو کچھ نہ تھا، قابل ذکر نہ تھا، اور وہ مرحلے پار کرتے کرتے باہر آیا تو کیا چیزیں بنی، ماں کے پیٹ میں بھی کتنے مرحلے سے گزرا، اور پھر اس کے بعد باہر آیا تو پھر کیا چیز بن گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین ساخت پہ بنایا ہے انسان کو، ہر طرح سے، جسمانی طور پر بھی اور ویسے بھی ذہنی طور پر بھی، ہر طرح سے۔ تو یعنی کہ ذرے سے آفتاب بنا دیا، بہترین اخلاق اس کا ہے، بہترین اس کا طریقہ ہے، بہترین ذہنیت ہے اس کی، بہترین کھانا پینا ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں انسان کو باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین طور پر عطا کی ہے نا، اور دوسری مخلوقات میں کچھ ہوں گی لیکن ساری تو نہیں، انسان کی تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ کتنی بہترین ہیں۔ تو تخلیقات میں تمام میں انسان جو ہے نا وہ بہترین حالت میں ہے، تو ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ عقل و شعور کے ساتھ ہے، اور پھر عقل و شعور پر نہیں چھوڑ دیا، انا ہدیناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے ہدایت دی، ہم نے اسے سمیعا سننے والا بنایا، ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا۔ سبیل سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور سمود کے بارے میں بھی آتا ہے
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی تھی، تو انہوں نے اندر رہنا گوارا کیا ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ سمود کو ہم نے دونوں راستے دکھائے، ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم نے اس کی رہنمائی کر دی، یعنی راستے کی رہنمائی کر دی۔ اب ٹیسٹ کیا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، کہ یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا پھر وہ ناشکرہ بن جائے۔ تو مجھ سے اور آپ سے کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ ہر لمحے شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، خاص طور پر خاص طور پر دیکھیں ہماری 3 نعمتیں ایسی ہیں، 2 دنیا کی اور ایک آخرت کی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جو سراسر اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ نمبر 1 یہ زندگی کی نعمت، یہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، زندگی کی نعمت کوئی کسی کو زندگی دے ہی نہیں سکتا۔ صحیح سلامت جسمانی طور پر بھی ایسے آپ دیکھیں بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں روح نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی، جن میں کوئی بھی اس قابل نہیں انسانوں میں کہ اس بچے میں روح ڈال دیں، کوئی نہیں ہے نا۔ تو زندگی کی نعمت ہمیں اس وقت ملی ہے، اس وقت ملی ہے، ابھی اور آج۔ ایک میں اور کسی کا ایک بیان سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا جب بھی آپ کا دل عجیب سا ہو، بے چین ہو، وقتاً فوقتاً آپ جو ہے نا گھڑی پہ ذرا نظر ڈالا کریں، ذرا دیکھا کریں وقت کو، اچھا یہ ٹائم سے آپ کو رہے گا یاد ہین وقت، یہ زندگی، یہ وقت مجھے ملا ہوا ہے، اسی وقت الرٹ ہو جائیں۔ جو غفلت ہے نا، جیسے کہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہم، گھڑی پہ نظر ڈالیں ذرا کیا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وقت ملا ہوا ہے مجھے، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے وقت نا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لمحہ موجود، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زندگی کا حاصل کیا ہے، لمحہ موجود ہے، کہ جو لمحہ ابھی آج ہے ہمارے پاس، اس وقت کر لو، اس وقت کر لو، اور اپنے آپ کو کیا کرتے رہو، ہدایت کے راستے پر چلاتے رہو، اور شکر ادا کرتے رہو اسی وقت کہ شکر الحمدللہ یہ وقت مجھے ملا ہوا ہے، ابھی گھڑی پہ جب بھی نظر پڑے شکر یہ وقت مجھے ملا ہوا ہے، اور الحمدللہ کہیں، اور اسی وقت کوئی تسبیح 2-3 دفعہ 11 دفعہ پڑھ لیں، اور کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو لگائیں، تھکائیں اس میں کہ مجھے یاد کریں، غفلت سے نکالیں کہ ہاں مجھے تو میں کس لیے بھیجی گئی ہوں، ٹیسٹ کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی کی نعمت ہمیں اس وقت ملی ہوئی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ واپس چلی جائے گی، لوٹ جائے گی۔ اور جو پہلے ہم نے سورہ قیامہ میں پڑھا کہ کس طرح روح پاؤں سے نکل کر آخر میں سینے میں اٹک جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے، تو یہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر پہچانیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں، اور اس سے کم ضروری اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا اس میں ضائع نہیں کریں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ دوسری نعمت کون سی ملی ہوئی ہے، کوئی بتائے گا؟ نعمت ایمان کی نعمت، ایمان کی نعمت ہے نا، ایمان کی نعمت یہ صرف اللہ نے دی ہے ہمیں، ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ خود سے ڈھونڈ لیتا، اللہ نے دی، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے ہم پر۔ اس نعمت کی شکر گزاری، اس زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں اٹھایا، اس کی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ تو ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں لیکن ایمان حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو تیسری نعمت کیا ہے، 2 دنیا میں اور آخری جو ہے وہ آخرت کی تیسری نعمت کیا ہے، جنت ہے، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ملے گی۔ جس نے پہلی 2 نعمتوں کی قدر کر لی، ان کی شکر گزاری کر لی، زندگی کی اور ایمان کی جس نے شکر گزاری کر لی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، اللہ کے فیصلے سے جائیں گے ہم، اللہ اس کو وہ نعمت بھی دے دے گا، تو اپنے کرم اور فضل سے۔ تو جس نے پہلی 2 نعمتوں کی قدر نہ کی، تیسری کا مستحق نہیں ہوگا نا وہ، پھر یہ تو اس کی مرضی سے جسے چاہے دے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ یخلق من یشاء یہدی من یشاء یدخل فی رحمتی من یشاء، کہ وہ ساری اس کی مشیتیں ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے، یخلق من یشاء جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے گا، اور جسے چاہے گا وہ اپنی رحمت میں یعنی کہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی خواہش سے، اللہ کی چاہت سے ہوگا، اس کی مرضی ہوگی۔ اس کی مرضی تھی تو ہم پیدا ہوئے، ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی مرضی تھی، اس نے ہدایت کے راستے پہ ہمیں لگایا، ٹھیک ہے، اور اس کی مرضی ہوگی، اس کی رحمت سے ہم جنت میں داخل میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساری اس کی مشیتیں، خوش قسمت ہیں ہم کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی اور ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے، تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اس دنیا، اس زندگی کو اور ایمان کی جو نعمت ہے، دولت ہے، اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص سویر کرتا ہے،
تو وہ بیچنے والا ہے اپنے نفس کو، یعنی اس کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے یا اس کو چھڑا لیتا ہے۔ ہم نے نفس کے بارے میں ایک اور بات پڑھی تھی نا پہلے پچھلی آیات میں، کہ کلو نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس کو بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی وہ رہن ہے، پھنسا ہوا ہے نا۔ ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ رہن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ہم نیک اور اچھے اعمال کر کے اپنے چھڑا لیں گے اپنی جان کو۔ ہر نفس، ہر جان جو ہے بوجہ اپنی کمائی کے، جو اس نے کمایا اس دنیا میں وہ رہن ہے، وہ جیسا کمائے گا ویسے چھڑا لے گا۔ اس نے اسی کے مطابق زندگی گزاری، اگر نیک اور اچھے اعمال کر کے، اعمال صالح کر کے اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کر لیا، تو وہ جو اس کی جان پھنسی ہوئی ہے رہن ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ چھڑا لے گا۔ تو یا تو وہ اچھے کام کرتا ہے، اس کو نفع میں لے لیتا ہے، اس سے کچھ کما لیتا ہے، یا پھر اس وقت کو، دن کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس زندگی کے قدردان ہیں اور شکر گزار ہیں، اور اس زندگی کو اہم ترین اور بہترین کاموں میں گزارتے ہیں، اس کو ضائع کرنے والے نہیں بنے۔ تو دل بدلتے ہیں، پلٹتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسی ایسی پھسلن ہے اس زندگی میں، آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی پھسلن ہے، کہاں کہاں پھسلن ہے، بتائیں اصل میں کہاں پہ پھسلن ہے؟ جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو باتیں بلا وجہ غیر ضروری باتیں، یہ پھسلن ہے۔ جی اللہ سے دوری اختیار ہو جاتی ہے۔ جی، اور غفلت میں جبھی تو کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ ان سے سیکھیں گے اور وہ آپ کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہے چلا جاتا ہے انسان، سو جاتا ہے زیادہ۔ ہاں، وہ دنیا بھی نا، انسان کیا سمجھتا ہے، انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ نیند میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیند لے کے لمبی لمبی سو کے، عید کے دن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے لمبی لمبی سو رہے ہوتے ہیں، وہ ملنے کا دن ہے، حالانکہ خوشی منانے کا دن ہے، ملنے کا دن ہے، اب آپ سے ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اس دن لوگ جو سو کے گزارتے ہیں، تھکن اتارتے ہیں اس دن، آپ دیکھیں کہ۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جو دل ہے نا، دل میں جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ہر ایک کی پرسنل کچھ الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی کچھ الگ خواہش ہوگی، آپ کی دنیاوی کوئی الگ خواہش ہوگی، چلیں بتائیں سب اپنی اپنی خواہشات کیا ہیں؟ آپ کی ایسی خواہش، ایسی بہت خواہش ہے دنیاوی، جس میں آپ شروع سے بچپن سے ہوں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی، پھر جوانی میں تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن سے ہوتی ہیں۔ ہاں، تو کون کون سی ہیں دنیاوی خواہشیں ایسی، بتائیں۔ اچھا کام کریں، یہ خواہش تھی ہاں شروع سے، ہاں، میں دین کے راستے پہ چلوں، یہ تو بہت اچھی ہے، دنیاوی پوچھ رہی ہوں میں، چل نہیں، وہی تو بتانا ہے، وہی تو بتائیں، چل رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کا ہاں۔ ایسا کام کریں جو دنیا میں انسان کو یاد رہے کہ ہم اچھا، ایسی خواہش تھی آپ کی، اور آپ کی ہوتی ہے نا بچپن سے ہوتی ہے کہ میں یہ بنوں گی یا میں یہ کروں گی، بعض خواتین کا ہوتا ہے میرا یہ ایسا گھر ہوگا، یا میں دنیاوی خواہشات میں نا کہ میرا ایسا گھر ہوگا یا میں ایسا یہ کام کروں گی، نہیں، میرا کچھ ایسا کچھ نہیں تھا، دنیاوی کوئی خواہش نہیں تھی، کچھ مطلب اس طرح کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ کچھ تو ہوگی یار، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کی میں ڈاکٹر بننے کی خواہش، ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، نہیں، کوئی بھی ایسی خواہش نہیں تھی؟ اچھا، میری یہ تھی کہ میں ایسا کوئی کام میرا تھا، میرا بھی ڈاکٹر بننے کا تھا مجھے، ہاں ڈاکٹر تھا، لیکن ڈاکٹر سے کم نیچے درجے پہ بن گئی، فارمیسی جو ہے وہ کر لیا، اور میری تو وہی تھی شروع سے ہی جو ہے نا، وہی خواہش تھی، لیکن اس طرف اتنا دھیان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ لائے نا، وہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انا ہدئی نہ ہو، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کو، ایمان کی دولت کس کی؟ جب دی گئی اس کی دفعہ میں، اچھا اس سے پہلے تو میں دنیا میں تھی، مگر اچھا، تو وہی نا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ہاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے بندے کو نا، ٹائم دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں اس کو، جلدی پڑھتی تھی، ہاں۔ نماز پڑھ کے ڈرامے پہ بیٹھنا ہے، ڈرامہ میرا پسند۔ تو یہیں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ دل بدلتے ہیں، پلٹتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی ایسی پھسلن ہے اس زندگی میں کہ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی سنبھالے، پھر شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، وہ بہکاتا ہے، شک پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں، تو کہیں نہ کہیں ہم پھسل ہی جاتے ہیں، ابھی بھی ہم کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں باتوں میں آ جاتا پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم توبہ استغفار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی سی غفلت بعض دفعہ بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اصل امتحان دل کی حالت کیا ہے، شکر گزار ہیں کہ نہیں، دل، زبان اور جوارح، عمل، رویے سے ہماری شکر گزاری ظاہر ہونی چاہیے۔ شکر گزاری مثبت سوچ ہے، تو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں دھیان جو ہے نا وہ نعمتوں کی طرف، اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا اور اس کی فکر کرنا۔ اور کفور جو ہے نا، کفورہ، یہ ہے مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ناشکرہ، بہت ناشکرہ۔ تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پا کر کتنا خوش ہوتے ہیں نا، اور ان کی اچھی تربیت ہم کریں۔ بچے کیا ہیں؟
بہت بڑی نعمت ہے. اب ہمیں اس کی شکر گزاری کیا ہوگی بچوں کی کہ ان کی بہترین تربیت اور ان کی قدر کریں. ہر نعمت کے ساتھ مشکلات بھی ہیں, تو ہم تو گھبرا کر کبھی زبان سے ایسی بات نکالتے ہیں, کبھی مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں بچوں کو, یہ سب بھی ناشکراپن ہے. اب یہ ہے کہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں, خاص طور پر کان, آنکھ. بظاہر کان, آنکھ نظر آئے, ان پر غور نہیں کرتے کہ یہ بنا کیسے, اس کو اللہ نے کیسا تخلیق کیا, کس سے تخلیق کیا. ایک ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہ تھی, قابل ذکر نہ تھی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے, اس میں بھی یہی چیز ہے نعمتوں کی شکر گزاری کے حوالے سے, کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ آنکھ میں, ایک تحقیق کے مطابق دنیاوی, کہ آنکھ میں 100 ملین ریسیپٹرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. 100 ملین, 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے. 100 ملین ریسیپٹر ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, تب جا کر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کسی چیز کو. اگر وہ نہیں کام کریں تو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا ہم نے 100 ملین دفعہ الحمدللہ کہا صرف آنکھ کے لیے؟ 24,000 فائبر ہمارے کان میں کام کر رہے ہیں. 24,000 فائبر. تو ہم سن پاتے ہیں. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں, بہت سارے لوگوں کی سماعت بھی چلی جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. ہم حرکت کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, اسٹریچ کرتے ہیں ہماری بونز اور ہمارے مسلز, بھاگتے ہیں, چل سکتے ہیں اپنے مسلز کے ذریعے, کیونکہ 500 مسلز اور 200 ہڈیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم چل پاتے ہیں. 7 میل پر مشتمل نرو فائبرز ہیں ہماری پوری باڈی میں. 7 میل, 1 میل کتنا ہوتا ہے یہاں سے کافی آگے, 7 میل ایک ہماری باڈی میں, 7 میل پر مشتمل ہمارے نرو فائبر ہے. نرو فائبر, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے دماغ جو ہے نا وہ بھیجتا ہے, پیغام بھیجتا ہے ہمارے مختلف اعضاء کو, ان کو نرو کہتے ہیں. دماغ جو ہے وہ پیغام بھیجتا ہے ہمارے اعضاء کو. ہم سوچتے ہیں پہلے میں نے جیسے پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ چشمہ اٹھاؤں, پہلے میں نے سوچا, پھر میرے ہاتھ تک وہ پیغام آیا تو پھر میں اٹھاؤں گی, ٹھیک ہے. یہ 7 میل پر مشتمل نرو فائبر ہیں. 36 ملین بار دل میں سال دھڑکتا ہے. 36 ملین بار دل جو ہے وہ سال میں دھڑکتا ہے. اور 600,000 گیلن ہم خون پمپ کرتا ہے ہر سال. 600,000 گیلن, ایک گیلن کے بارے میں تو سنا ہوگا نا. 600,000 گیلن ہر سال خون پمپ ہوتا ہے دل کے ذریعے, اور 600 میل وینز کے ذریعے اور آرٹریز کے ذریعے, یعنی کہ 600 میل پر مشتمل وینز ہیں, آرٹریز ہیں, جن کے ذریعے وہ خون جو ہے وہ ہمارے دل تک آتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے ہمارے پوری باڈی میں جو وینز آرٹریز پھیلے ہوئے ہیں. ہر بلڈ سیل, ایک بلڈ کے بارے میں تو پڑھا ہوگا نا, سیل کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. ہر بلڈ سیل میں ملین مولیکیولز ہیں. مولیکیول کیا ہے؟ ایٹم سنگل ہے اور مولیکیول جو ہے وہ مل کے بنا ہوا ہے ایٹم سے, ٹھیک ہے. تو ہر بلڈ سیل میں ملین مولیکیول ہیں. ہر مولیکیول میں ایٹم جو ہے وہ اہم ہے, جو کہ 10 ملین دفعہ ہر سیکنڈ میں حرکت کر رہا ہے. ہر مولیکیول میں ایٹم ہے جو کہ 10 ملین دفعہ ہر سیکنڈ میں حرکت کر رہا ہے. 10 ملین مرتبہ ہر سیکنڈ میں حرکت کر رہا ہے ہر مولیکیول میں ایٹم. اور ہر سیکنڈ میں 2 ملین بلڈ سیل مر جاتے ہیں. ہمارے بلڈ سیل ہر سیکنڈ میں 2 ملین مر جاتے ہیں اور پھر 2 ملین نئے بن جاتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے کائنات کا سب سے پیچیدہ ساخت ہے. ہمارا 3 پاؤنڈ کا جو دماغ ہے اس میں 13 بلین نرو سیل ہیں. نرو وہی نا جو پیغام لے کے جاتے ہیں اعضاء تک, نرو سیل ہیں. اور 4 ملین پین سینسٹیو ڈیٹیکٹرز ہیں, یعنی کہ اگر پین ڈیٹیکٹیو یہاں پہ اگر کوئی مجھے چوٹ لگی ہے تو یہاں پہ درد ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر یہ کتنے ہیں, 4 ملین ہیں. اگر یہ خراب ہو جائے تو مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا, اور میرا یہ چیز جو ہے نا اگر چوٹ لگی ہے تو وہ خراب ہوتی چلی جائے گی. اگر درد ہوتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی سمٹم ہے, کوئی نشانی ہے کسی بیماری کی یا کوئی چوٹ لگی ہے تو میں اس کا علاج کروں گی. اگر یہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں یہ خراب ہو جائیں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ چیز خراب ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. اور 500,000 ٹچ ڈیٹیکٹرز ہیں, یعنی کہ چھونے کے, ٹچ کرنے کے,
ٹھیک ہے، اور 200,000 ٹیمپریچر ڈیٹیکٹرز ہیں، مطلب حرارت، گرمی اور سردی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اگر سخت برف باری میں باہر بٹھا دیا جائے اور ٹیمپریچر ڈیٹیکٹرز کام نہیں کریں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سردی ہے. جب وہ محسوس نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی باڈی تو محسوس کر رہی ہے، اس کو محسوس نہیں ہو رہا، کیا ہوگا؟ اس کی باڈی کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی، فریز ہو جائے گا، مر جائے گا، ہے نا، اگر یہ ڈیٹیکٹرز کام نہیں کریں تو. یہ جو ساری میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ ایک کتاب ہے دی گریٹسٹ میراکل ان دی ورلڈ، وہاں سے لیے گئے ہیں. اگر یہ کام نہ کریں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ سردی ہے یا گرمی، ہم بیٹھے رہ جائیں اور مر جائیں. تو ایسے ہی بنا دیا گیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان سے اپنی منمانی کریں، ہے نا. انسان کی تخلیق جو کہا گیا اس نے تقویم ہے، تو آپ دیکھیں کتنی زبردست تقویم ہے انسان کی، جو ساخت ہے اور جو اس کی تخلیق ہے کتنی زبردست ہے. تو جس نے یہ سب دیا ہے اس کا شکر ادا نہ کریں، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. ہمیں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اکثر میجورٹی ہمیں یہ خیال رہتا ہے، جو نہیں ہے نا اس کا خیال رہتا ہے کہ کیا کمی ہے، کیا نہیں ملا اور کیا ہونا چاہیے تھا. ہم فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، غصے ناراضگی میں رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم صرف وہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور مسلسل ناشکری کی کیفیت میں رہتے ہیں. اگر شکر گزار ہو جائیں تو اطمینان کی کیفیت آ جائے دل میں. اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ جو چند نعمتیں ہیں ابھی جس کو کاؤنٹ کر کے بتایا گیا ہے، انہی کی وجہ سے اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ ہم چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، زندگی کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی بہت کافی نہیں ہے کیا؟ کہاں یہ کہ اتنا کچھ مانگے ہم، تو دنیا کی جو عارضی نعمتیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کپڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میک اپ کے پیچھے آپ دیکھیں، جیولری کے پیچھے کتنی خواتین پاگل ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کپڑوں کے پیچھے، تو کیا آپ دیکھیں کیسے کیسے ہر برانڈ کے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، جیولری کا اتنا شوق ہوتا ہے، اور خرید کے مطلب ایسے پھینکتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ پہنتے ہیں پھر وہ نہیں پہنتے اور ضائع جاتے ہیں، ان کے ایسے رکھے بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں دیتے. وہ اسراف نا، آپ دیکھیں کہ انہی میں لگا رہتا ہے. تو ایک دن میں جو کچھ کھاتے ہیں ہم، ایک لقمہ، آپ اس میں دیکھیں، اس کی لسٹ بنائیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اب سبزی بھی آئی ہے، پالک گوشت اگر آپ نے کھایا ہے، ایک لقمہ پالک گوشت کا، اس میں روٹی بھی کھائی. اب روٹی کا آٹا کتنے پروسیس سے کسان نے اگایا، اس کو بن کے آیا، پھر آپ نے آٹا گوندا اور پھر روٹی پکائی، اس کا ایک لقمہ آپ دیکھیں کتنی محنت کے. اس کے بعد پھر پالک بھی وہ پیدا کی گئی کسان نے اور پھر یہاں تک پہنچی، یا پھر آپ نے محنت کی، محنت کر کے کمایا، خریدا اور پھر اس کو لے کر آئے، کتنی محنت ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو ایک لقمہ جو لیتے ہیں اس میں نہ جانے کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے. ٹیسٹ برڈز، پھر ٹیسٹ برڈ، اگر کچھ لوگوں کے ٹیسٹ برڈز خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ ہی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. کسی کی خوشبو کی سونگھنے کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسمیل جو برڈز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو خوشبو ہی نہیں آتی اور کسی کو ٹیسٹ ہی نہیں لگتا ہے. تو اللہ نے بنایا نا، ناک سے خوشبو سے مزہ لیتے ہیں، دیکھ کر مزہ لیں، چکھ کر مزہ لیں، پیٹ بھرتا ہے، اس کا بھی ایک وہ خوشگواری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے پیٹ بھر گیا، کوئی تشنگی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے. تو تشنگی، تو اس سے جو انرجی ملتی ہے اس سے کیا ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں ہمارے سارے. ایک کوئی کمی ہے ہم اسی کو ہی روتے رہتے ہیں، بلکہ تمام جو چیزیں ہیں اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو چیز کمی ہو اس چیز کو دیکھو کہ جو کہ تمہارے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو اس چیز پہ اور کریں. ہاں، ایک کسی کا میں سن رہی تھی کہ انہوں نے چپل نہیں تھی کسی کے پاس، تو جوتا ٹوٹ گیا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوا، چپل نہیں تھے، تو انہوں نے گئے بغیر چپل کے. تو انہوں نے مطلب اس پہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ نہیں ہے. آگے گئے تو دیکھا ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو انہوں نے فوراً شکر ادا کیا کہ دیکھو اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. تو دوسرے کو دیکھ کے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ وہ دیکھیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو تعمیری کا کام کب کریں گے، جب ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں نا، کتنا ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس قدر ضروری ہے کہ ہمیں جو ملا ہے اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا. اللہ نے بندے کو پیدا کیا، کہیں نہ کہیں کمی لگائی ہے، اور یہ ٹیسٹ ہے نا، کمی جو لگائی گئی یہ ٹیسٹ ہے، امتحان کے لیے لگائی ہے، کیونکہ ٹیسٹ لینا تھا. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم شاکر بنتے ہو،
اللہ کی طرف توجہ کرتے ہو، یا جو نہیں ملا صرف اس کی طرف دھیان ہے، اسی کا رونا روتے رہتے ہو. تو جب انسان ناشکرہ ہوتا ہے تو اس سے تعلقات کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، یہ تمام چیزیں. اور وہ زمین کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ بوجھ بن جاتا ہے، وبال جان دوسرے لوگوں کے لیے بن جاتا ہے، اوروں کے لیے بھی مصیبت ہوتی ہے. تو شکر جو ہے نا ہر چیز کے معاملے میں، ہر چیز میں ضروری ہے. حتیٰ کہ کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی طرف توجہ کر لیتے ہیں، اور اپنی چیزوں کو ہم وقت سے پہلے، کوئی بڑی تکلیف آنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں. تو نا کوئی تکلیف ہوئی جو میں نے کہا پین کا، اور کوئی پتہ چل جاتا ہے، ٹیسٹ کراتے ہیں کہ یہ پہلے پتہ چل گیا، اچھا تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ویسے بھی مومن کو کانٹا بھی چھپتا ہے تو کیا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے نا. اور ویسے بھی تکلیف کوئی اس کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے درجات تو بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے. ایک اس کا میں پڑھ رہی تھی، کسی عالم کا تھا، مولانا کا. انہوں نے یہ بتایا کہ جب ان آزمائش کے بعد ان کا درجہ بڑھا تو انہیں پتہ چلا کہ میں جو ہے نا پہلے جب درجے میں تھا اس وقت میرے پاس لوگ آیا کرتے تھے دعا کے لیے، تو میں دعا کر کے جو ہے نا ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتا تھا. تو پھر دعا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے تو دور کریں. پھر جب میں ان کی مطلب درجہ بڑھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ میں تو دعا کر کے اس نعمت کو لوگوں سے ہٹا دیا کرتا تھا. تو ان کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ نعمتیں کیا ہیں. ہاں وہ تھی نعمتیں تھیں، رحمتیں تھیں. وہ ساری تکلیفیں پریشانی میں دور اس کو کر کے کیا کرتا تھا؟ ہٹا دیا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کیا کرتا تھا. اور کیا ان کو جب درجہ بڑھا تو ہم دیکھیں کہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی انعام ہے. تو انسان مصیبت سے پہلے کیا کر لیتا ہے؟ سد باب کر لیتا ہے. اچھے حالات ہوں یا برے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو کم نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑھتی رہنی چاہیے. تو الحمدللہ ہمیں کثرت سے کہتے رہنا ہے، دکھ میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی، ہر موقع پر الحمدللہ ہم نے کہنا ہے. تو یہیں تک تھا کہ کیونکہ ابھی جو آیات تھیں کہ کیا تھا کہ اما شاکرم و اما کفورا، خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکر ہو. ہاں آیت 3 تک اتنا ہی تھا کہ اصل امتحان کس وجہ سے کہ آیا انسان، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا نا شکر ہے. تو ہمیں تو بہت جو بھی لمحہ مل رہا ہے بس اس پہ شکر گزاری کرتے رہے. زبان کتنی چیزیں چکھ لیتی ہے اور ذائقہ الگ الگ ہاں محسوس کر لیتے ہیں. شکر کریں، کیسی اسمیل ہے، اچھی بری، وہ محسوس کر لیتی. جو بھی کام خیر و عافیت سے ہو جائے اس پہ شکر ادا کریں گے. سب خیر و عافیت سے ہو گیا، اور کوئی مشکل، اور اگر مشکل بھی آئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. اگر کوئی کام نہیں بھی ہوا تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. دیکھو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ حکمت کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. اگر لوگوں کو تکلیفیں بھی مل رہی ہیں یا مشکلات میں بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں تکلیفیں، تو وہ بھی حکمت ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ تکلیفیں تو انسان کے اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ اور دوسری چیزیں آ رہی ہیں تو وہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ہاں وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیں، اس پہ راضی رہیں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ ہے ٹرک. اللہ کو راضی کرنے کی کیا ہے ٹرک؟ آپ اس سے راضی رہیں، جو چیزیں اس نے دی ہیں نا اس میں آپ راضی رہیں. تو جب بندہ راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی. اور کیا چیز آئی راضی ہونے میں؟ کیا ہے کہ ہم راضی رہیں، خوش رہیں، شکر گزاری کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میسج آج کا تھا ان آیات کا کہ اصل میں کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے. ہم دن میں 5 دفعہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. نماز کے لیے ایک میں نے حدیث تھی، یا میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں تھا کہ 3 درجے ہیں. ایک تو لوگ نماز پڑھتے ہیں جنت کی خوشی میں کہ جنت ملے گی، اور ایک پڑھتے ہیں ڈر کے کہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور ایک لوگ پڑھتے ہیں شکر گزاری میں کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے. تو وہ بہترین جو ہے نا وہ درجہ ہے، شکر گزاری میں کھڑا ہونا. تیرا شکر ہے، ہاں تو نے مجھے کھڑا کیا. ہاں. اور یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی کہ اپنے سامنے تو نے لا کر کھڑا کیا، سب سے بڑی بات ہے کہ تو نے اپنے سامنے کھڑا کیا مجھے نماز کے لیے، نماز کی توفیق دے. اور اس وقت شکر گزاری ساری نعمتوں پہ کیا کرے. تو وہ سب سے بہترین درجہ ہوتا ہے جو انسان شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. بہترین ہے. فرض کے درجے میں تو ہے، لیکن جذبہ کون سا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا. اور ساری نعمتوں پر ہی ہے. احمد میں لکھا ہے نا کہ
ایک شخص نے بولا مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا، تو کہہ رہے ہیں آپ نماز سکون سے نماز پڑھیں، نماز کو سکون سے پڑھیں، مطلب نماز پڑھ کے مجھے سکون نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا نماز سکون سے پڑھیں۔ میرے بھائی مودی سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ میرے پیچھے وسوسے ہوتے ہیں، تو جب پھر میں نے وہ سورۃ البقرہ میں ہی ہے نا کہ بھی سیدھے کھڑا ہونا ہے، قامت وغیرہ کا تھا، پھر میں نے وہ توجہ سے سنا، جب سے میں نے یہ توجہ سے سنا نا اب میری توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، جب آپ کو لگے نا اتنی نماز خراب ہوتی تھی بار بار، کبھی کچھ ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ سورہ دہر، سورہ قیامت کتنی ملتی جلتی ہے، ایسا لگ رہا ہے جوڑا ہے دونوں کا، ہاں، بہت اچھا ہے۔ اور انسان کے بارے میں کتنا ذکر ہے نا، آپ دیکھیں ہم بھی تو انسان ہی ہیں نا۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے پانی صاف پانی، نکھرے ہوئے پانی، ہاں اس کو بھی کہتے ہیں، گندے پانی سے، وہ تو منی ہے نا، منی جو ہے نا وہ ہے نا گندا، ہاں وہ ہے نا وہ گندا، لیکن صاف نتھرے پانی کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا صحیح، منی گندا پانی، اور یہ منی تو وہ خاص وہ ہے نا، بس آپ کو پتہ ہے، اور یہ جو نطفے کا میننگ ہے وہ صاف نتھرے پانی کے لیے بھی آتا ہے۔ ہاں نطفہ جو ہے امشاج ہے، ملا جلا ہے، ہاں ملا جلا ہے نا، دونوں کا جو مل کے بنتا ہے وہ ہے، جی اس سے تخلیق۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر من فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک من فضلک، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو بھی آج عبادت کی، جو بھی علم حاصل کیا، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا رب العالمین، پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطی ہو گئی، کمی کوتاہی رہ گئی، اپنے خاص کرم سے ان کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے کہ بے شک آپ کے ساتھ بہت غفور رحیم۔ یا رب العالمین، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنے خاص کرم سے اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا رب العالمین، ہمیں ناشکر پن سے بچا لیجیے، ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ جو زندگی آپ نے دی، جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، جو اس قرآن پاک سے آپ نے ہم کو جوڑا، اس علم سے جوڑا، یا رب العالمین اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا رب العالمین، اس محفل کی خاص رحمت و برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی بھی، جو ان کے پیارے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں، اس محفل میں بھی موجود نہیں ہیں، ان سب کی بھی بخشش کر دیجیے۔ یا رب العالمین، تمام مومنوں مومنات کی بخشش کر دیجیے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں۔ اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب العالمین، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں، اپنے خاص کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ جو رزق کی تنگیاں ہیں، رزق میں مشکلات ہیں، یا رب العالمین اپنے خاص کرم سے رزق کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیجیے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشادگی عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پیار اور محبت عطا فرمائیے، گھرانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیجیے، پیار محبت بہن بھائیوں میں عطا فرمائیے، ماں باپ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا رب العالمین، جو بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی تعلیم کی وجہ سے، ان کے مستقبل کی طرف سے، یا رب العالمین ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بہترین شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔
یا رب العالمین جو لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، صحت کی طرف سے پریشان ہیں، ان سب لوگوں کو، تمام مومن و مومنات کو اور تمام دوسرے لوگوں کو اپنے خاص کرم سے صحت و عافیت میں رکھیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے. جو لوگ شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لڑکیاں، لڑکے، مرد و خواتین، ان کو اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت سے نیک و صالح رشتے عطا فرمائیں. اور جو لوگ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے رب العالمین، اور اپنا خاص کرم فرما دیجیے. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم آپ سے اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیے ایمان کے ساتھ، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ ایمان کی حالت میں ہوں. یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ سے راضی ہو جائیں یا رب العالمین، اور آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں. اس دنیا سے جائیں جب ہم تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا رب العالمین. قبر کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین، برزخ کے بھی عذاب سے بچا لیجیے گا، آخرت کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا، اور ہمیں اپنی جنت میں اپنے خاص رحمت میں داخل فرما دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم.